السلام علیکم ناظرین۔ سورہ بقرہ جو قرآن مجید کی سب سے بڑی سورت ہے، اس میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بڑی ہی خیر و برکات رکھی ہیں۔ اس میں ایسی خیر و برکات ہیں جو کسی بھی انسان کی زندگی بدل سکتی ہیں۔ احادیث میں سورت کے بے شمار فضائل و فوائد، تاثیرات، برکات، خیر و معجزات بیان ہوئے ہیں جو اس سورت کی طاقتور ہونے کی دلیل ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے سورت کی برکات پر بہت ہی زبردست ارشادات فرمائے ہیں۔ اس میں 286 آیات ہیں۔ کیا ہوگا اگر میں آپ کو بتاؤں کہ 286 آیات کا مقصد انسان کے لیے سکون اور کامیابی کی زندگی کا ایک قدرت کی طرف سے نسخہ ہے۔ اس کی مثال قرآن شریف کی وسیع و رس کائنات میں ایک قیمتی خزانے کی طرح ہے جو اپنے اندر بڑی گہری حکمتیں اور زبردست فوائد رکھتی ہے۔ یہ اپنی پرکشش و دلچسپ آیات میں کامیابی و کامرانی کے لیے رہنمائی رکھتی ہے۔ کیا آپ جانتے ہیں کہ اس کی اتنی زیادہ اہمیت و فضیلت کیوں ہے؟ اگر نہیں تو آج ہم اس کی برکات سے پردہ اٹھائیں گے اور اس کے زبردست فوائد آپ سے شیئر کریں گے۔ کیا آپ سورہ بقرہ میں چھپی برکات کی تلاش کے سفر میں ہمارے ساتھ چلنے کے لیے تیار ہیں؟ پھر آئیے شروع کرتے ہیں۔ پیارے ناظرین، یہ مدنی سورت ہے، یعنی ہجرت مدینہ کے بعد نازل ہوئی، اگرچہ اس کی بعض آیات مکہ مکرمہ میں حج کے موقع پر نازل ہوئی ہیں، مگر وہ بھی مدنی کہلاتی ہے۔ یہ قرآن شریف کی سب سے بڑی سورت ہے اور مدینہ طیبہ میں سب سے پہلے اس کا نزول شروع ہوا اور مختلف زمانوں میں مختلف آیتیں نازل ہوتی رہیں، یہاں تک کہ جو آیات سورت سے متعلق ہیں وہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی آخری عمر فتح مکہ کے بعد نازل ہوئیں، اور اس کی 281ویں آیت قرآن کی بالکل آخری آیت ہے جو سن 10 ہجری ذی الحجہ کو مینا کے مقام پر نازل ہوئی، جبکہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت حجۃ الوداع کے فرائض ادا کرنے میں مشغول تھے، اور اس کے چند روز کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہوئی، اور تب وحی الہی کا سلسلہ ہمیشہ کے لیے ختم ہو گیا۔ پیارے ناظرین، یہ قرآن شریف کی انتہائی جامع ترین سورت ہے جو بہت سی احکام پر مشتمل ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سورہ بقرہ کو پڑھا کرو کیونکہ اس کا پڑھنا باعث برکت ہے اور اس کا چھوڑ دینا حسرت اور بدنصیبی ہے، اور اہل باطل میں شیطان کے ساتھ اس کے تمام چیلے شامل ہیں۔ اس سے مراد جادوگر بھی ہیں، اس پر قابو نہیں پا سکتے سے مراد یہ ہے کہ سورت کے پڑھنے والے پر کسی بڑے سے بڑے جادوگر کا بھی جادو اثر نہیں کر سکتا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس گھر میں سورہ بقرہ پڑھی جائے شیطان اس گھر سے نکل جاتا ہے۔ نیز آپ نے یہ بھی فرمایا کہ 2 جگمگانے والی صورتیں یعنی سورہ بقرہ اور سورہ آل عمران پڑھا کرو کیونکہ قیامت کے دن وہ اس حال میں آئیں گی جیسے 2 بادل یا 2 سائبان یا پرندوں کے 2 جھنڈ ہیں، اور وہ اپنے پڑھنے والوں کے حق میں مغفرت کے لیے جھگڑا کریں گی، لہٰذا سورہ بقرہ پڑھا کرو۔ اس سے حاصل کرنا برکت اور چھوڑ دینا حسرت ہے، اور باطل قوتیں جادو وغیرہ اس کا مقابلہ نہیں کر سکتی۔ پیارے ناظرین، یہ مدنی صورتوں میں سب سے پہلی صورت ہے۔ مکہ میں 86 صورتیں نازل ہوئیں اور نزولی ترتیب کے لحاظ سے اس کا نمبر 87 ہے۔ سورہ بقرہ کے نزول کا سبب یہ ہوا کہ مدینے پہنچ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلا کام جو کیا وہ مسجد نبوی کی تعمیر تھی، تاکہ مسلمان دن میں 5 دفعہ اکٹھے ہو کر نماز ادا کریں اور اپنے مسائل پر غور کر سکیں۔ دوسرا اہم مسئلہ مہاجرین کی آبادکاری اور ان کی معاش کا تھا، جس کے لیے آپ نے مہاجرین و انصار میں سلسلہ مواخذات قائم فرمایا جس کی مثال دنیا بھر میں نہیں ملتی۔ تیسرا اہم مسئلہ مدینے کی ایک چھوٹی سی نوخیز اسلامی ریاست کا دفاع تھا، کیونکہ یہاں مشرکین مکہ کے علاوہ دوسرے مشرک قبائل بھی مسلمانوں کو صفحہ ہستی سے مٹانے پر تلے ہوئے تھے۔ خود مدینے میں یہود مسلمانوں کے اس لیے دشمن بن گئے تھے کہ آنے والا نبی حضرت اسحاق کی اولاد کے بجائے حضرت اسماعیل کی اولاد میں سے کیوں مبعوث ہوا۔ اس وقت مدینے میں یہود کے 3 قبائل آباد تھے جن کی آپس میں کبھی نہ بنتی تھی، اور مدینے کے مشرکوں کے 2 قبائل یعنی اوس اور خزرج کے حلیف بن کر انہیں لڑاتے رہتے تھے۔ آپ نے سب سے پہلے یہودیوں کو ہی ایک مشترکہ مفاد کی طرف دعوت دی، اور وہ مفاد مدینے کا دفاع تھا، جس کی اہم دفعات یہ تھیں: اگر مدینے پر باہر سے حملہ ہوا تو مسلمان اور یہود مل کر دفاع کریں گے، مسلمان اور یہود
دونوں حصے رصدی خرچات برداشت کریں گے۔ مسلمانوں اور یہود کے درمیان کسی طرح کے بھی جھگڑے کی صورت میں حکم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہوگی۔ ویسے یہود کے لیے بظاہر ایسی شرائط کو تسلیم کر لینا ناممکن نظر آ رہا تھا، کیونکہ وہ مدینے کی معیشت اور سیاست پر پوری طرح چھائے ہوئے تھے، مگر یہ اللہ کی خاص مہربانی اور ان کی باہمانہ اتفاقی کا نتیجہ تھا کہ یہودی قبائل باری باری اور مختلف اوقات میں اس معاہدے کو تسلیم کرتے چلے گئے۔ اس طرح جب یہ ریاست اپنے پاؤں پر کھڑی ہو گئی تو مسلمانوں اور کافروں کے علاوہ ایک تیسرا مفاد پرستوں کا طبقہ بھی معرض وجود میں آ گیا، جنہیں منافقین کا نام دیا گیا۔ اس صورت کی ابتداء میں انہی تین گروہوں یعنی مسلمان، کافر اور منافقین کا ذکر ہوا ہے، اور یہی اس کا زمانہ نزول ہے۔ حضرت کسان رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے سورہ بقرہ سے پہلے چند صورتیں نازل فرمائیں جن کی مشرکوں نے تکذیب کی، اس کے بعد سورہ بقرہ نازل فرمائی۔ پیارے ناظرین، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سورہ بقرہ سنام القرآن اور ضروط القرآن ہے۔ سنام اور ضروط ہر چیز کے اعلیٰ و افضل حصے کو کہتے ہیں، کیونکہ اس کی ہر آیت کے نزول کے وقت 80 فرشتے اس کے جلوں میں نازل ہوئے ہیں۔ پیارے ناظرین، سورہ بقرہ بہت سارے موضوعات کا احاطہ کرتی ہے، جس میں زندگی کے مختلف پہلوؤں، قوانین، اخلاقیات، ماضی میں گزرے انبیاء اور قوم کے قصے، ذاتی ترقی کے لیے رہنمائی اور ایمان کے اصول شامل ہیں۔ یہ مسلمانوں سے براہ راست خطاب کرتی ہے اور انہیں عبادت، سماجی تعاملات، تجارت، معاشرتی زندگی اور بہت سے اہم امور پر رہنمائی فراہم کرتی ہے۔ یہ صورت اپنی جامع نوعیت کی ساخت اور ہدایت کی دولت کی وجہ سے انتہائی اہم شمار ہوتی ہے۔ جس طرح یہ قرآن شریف کی ایک انتہائی اہم صورتوں میں شمار ہوتی ہے، اس لیے اس کے پڑھنے کے بے شمار فوائد و برکات ہیں، یعنی اس کی آیات میں انسانی کامیابی و ترقی کی گہری حکمتیں ہیں۔ اس کی آیات میں یہ صلاحیت ہے کہ جب مشکل یا خطرناک حالات کا سامنا ہو تو یہ ہر ممکنہ نقصان سے حفاظت کے لیے ایک مضبوط دفاع بناتی ہے جو اسے نقصانات سے محفوظ رکھتی ہے۔ میرا مطلب یہ ہے کہ حفاظت وغیرہ تمام چیزیں اللہ کے ہاتھ میں ہیں۔ اللہ نے اپنے کلام میں یہ تاثیرات رکھ دی ہیں کہ اس کے ذریعے ایسے ایسے معجزات وجود میں آتے ہیں جو عقل کو دنگ کر دیتے ہیں۔ اسے یوں سمجھیے کہ جس طرح ایک جنگجو کو جنگ و خطر کے دوران نقصان سے بچانے کے لیے مضبوط ڈھال حفاظت کا کام دیتی ہے، اسی طرح سورہ بقرہ کی مثال بھی بطور ڈھال کے ہے جو مسلمانوں کو اپنی تعلیمات پر عمل پیرا کروا کر انہیں ہر قسم کے بیرونی نقصانات سے حفاظت بخشتی ہے۔ سورہ بقرہ کی زبردست تاثیرات منفی قوتوں، چاہے روحانی ہوں یا جسمانی، ان منفی قوتوں کے خلاف ایک دفاعی طریقہ کار فراہم کرتی ہے۔ پیارے ناظرین، اولیاء کرام و بزرگان دین سے اس صورت کے حوالے سے بہت سارے وظائف و عملیات منقول ہیں، لیکن ہم ان میں سے ایک عمل آپ کے ساتھ شیئر کریں گے۔ سورہ بقرہ کا جو عمل ہم آپ سے شیئر کرنے جا رہے ہیں، اس عمل نے بہت سے لوگوں کی زندگیاں بدلی ہیں، انہیں زندگیوں میں ترقیاں عطا کی ہیں۔ اس عمل کی تاثیرات پر ہم جیسے عام لوگوں کی بے شمار کارگزاریاں ہیں جنہوں نے اس عمل کی برکت سے اپنی زندگیوں میں محسوس کی۔ اس حوالے سے ہم سے ایک بھائی اپنی کارگزاری شیئر کرتے ہیں کہ میں بہت پریشان اور ذہنی تناؤ کا شکار تھا۔ مجھے اپنی زندگی کے اچھے فیصلے کرنے میں بہت دشواری پیش آتی تھی۔ میرا دل ذرا ذرا سی بات پر گھبرا جایا کرتا تھا۔ میں اپنی خود کی ذات کے لیے بہت خود غرض ہوا کرتا تھا، لیکن جب سے سورہ بقرہ کا یہ خاص الخاص روحانی عمل کیا ہے، تب سے جانو میری قسمت ہی بدل گئی۔ چند دنوں کے مسلسل اس خاص عمل کے بعد میں نے اپنے اندر ایک گہری تبدیلی محسوس کی، یعنی اس عمل کو کرتے کب دن ہفتوں میں بدلتے گئے کچھ معلوم نہ پڑا۔ میں نے تجربہ کیا کہ میری پریشانیاں جو میرا پیچھا نہیں چھوڑتی تھیں، ایک ایک کر کے سب ختم ہو گئیں۔ اللہ نے اس عمل کی برکت سے میری زندگی میں سکون پیدا فرما دیا ہے، اس لیے اب میں اپنی طبیعت میں بہت زیادہ پرسکون اور آرام دہ محسوس کرتا ہوں۔ مجھے فیصلے کرنے میں کافی دشواری ہوتی تھی، لیکن اب میں زیادہ پر اعتماد اور بہت فیصلہ کن محسوس کرتا ہوں۔ میرا دل معمولی سی باتوں سے ڈر جایا کرتا تھا، لیکن اب میں خود کو ثابت قدم اور پر امید محسوس کرتا ہوں۔ میں اپنے لیے بہت خود غرض ہوا کرتا تھا، لیکن اب دوسروں کے لیے زیادہ ہمدرد اور خیال رکھنے لگا ہوں۔ سب سے اہم بات میرے لیے یہ ہے
کہ میری روزی پر کسی نے بندش کروا دی تھی تو میں بندش کا شکار تھا۔ اس عمل ہی کی برکت سے اللہ نے میری تمام روحانی اور جسمانی بندشیں توڑ دی ہیں، اور آج اسی وجہ سے ماہانہ الحمدللہ اچھی رقم کما لیتا ہوں اور اچھی زندگی گزار رہا ہوں۔ پیارے ناظرین، اس بھائی کی حیرت انگیز کارگزاری سے آپ کو سورہ بقرہ کے اس عمل کی تاثیرات کا اندازہ ہو گیا ہوگا۔ اس لیے اگر آپ بھی چاہتے ہیں کہ یہ تمام فوائد آپ کو بھی حاصل ہوں تو آپ بھی یہ عمل کریں کہ کوئی خاص ٹائم مقرر کریں۔ جب آپ اپنی سہولت کے مطابق ایک خاص ٹائم تجویز کر لیں تو ایک پرسکون جگہ گھر میں جہاں میسر ہو وہاں بیٹھ جائیں۔ پرسکون جگہ اس لیے ضروری ہے تاکہ آپ کی توجہ وظیفے پر مرکوز رہے۔ یاد رہے کہ یہ عمل آپ نے باوضو ہو کر کرنا ہے، اور عمل یوں کرنا ہے کہ سورہ بقرہ کی ابتدائی 10 آیات یعنی الف لام میم جو کہ پہلی آیت ہے سے لے کر 10ویں آیت تک پڑھنی ہے۔ ان آیات کو آپ دل میں بھی پڑھ سکتے ہیں اور اونچی آواز میں بھی پڑھ سکتے ہیں، یعنی جیسے آپ کے لیے سہولت ہو، ٹھیک ہے؟ اور یاد رہے کہ ان آیات کو آپ نے 87 دفعہ پڑھنا ہے۔ پڑھنے میں جلدی نہیں کرنی، تجوید کے ساتھ پڑھنی ہے۔ ایک بار جب آپ یہ عمل کر لیں تو اس کے بعد اپنے جو بھی مسائل ہوں، پریشانیاں ہوں، دکھ ہوں، غم ہوں، بیماریاں ہوں یا نصیب میں بندشیں ہوں، جادو ٹونے کے مسئلے مسائل ہوں، غرض جو بھی حاجات ہوں، اللہ سے خلوص دل کے ساتھ دعا مانگیں۔ یہ عمل آپ نے باقاعدگی سے کرنا ہے۔ اس کی عجیب و غریب تاثیرات آپ کی زندگی بدل دیں گی۔ پیارے ناظرین، سورہ بقرہ کے فضائل و برکات اور زبردست کرشماتی فوائد کے سفر پر گزرتے ہوئے ہم اس ویڈیو کے اختتام پر پہنچ چکے ہیں۔ یاد رکھیں کہ اس مبارک سورت میں جو خیر و برکات اور حکمتوں کے بیش قیمتی جواہر ہیں، یہ محض ماضی کا قصہ نہیں ہے، بلکہ یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی امت پر اللہ سبحانہ و تعالی کی طرف سے وہ نایاب و قیمتی اور انمول تحائف ہیں جو انسانی زندگی میں انقلاب مچا دینے کی غیر معمولی طاقت رکھتی ہے۔ یہ الہی نعمتوں کا ایک ایسا خزانہ ہے جو ڈھونڈنے پر بھی نہیں ملتی۔ یہ آپ کا سویا نصیب کھولنے کے لیے ایک روحانی کنجی کی مانند ہے۔